اور بعض خام مال ایسا ہوتا ہے کہ جو استعمال ضرور ہوتا ہے پروڈکٹ بنانے کے لیے، پروڈکٹ کی تیاری کے لیے، لیکن اس پروڈکٹ میں اس کا اثر باقاعدہ طور پہ نظر نہیں آتا، اس کے ذائقے میں اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ کوئلوں کا استعمال کیا جاتا ہے بعض چیزوں کو بنانے کے لیے. اب اگر کوئلوں کی بوریاں لے کے رکھی ہیں، یا پھر جو ہے بعض کارخانے چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے جنریٹر وغیرہ چلا کے اپنی مشینیں سٹارٹ کرنی ہوتی ہیں، تو انہوں نے پیٹرول بہت بڑی کوانٹٹی میں لے کے رکھا ہوا ہے، یا تیل ڈالنا ہوتا ہے مشینوں وغیرہ میں، وہ تیل جو ہے مشینوں وغیرہ کا وہ انہوں نے بڑی کوانٹٹی میں لے کے رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگرچہ یہ خام مال ہی میں شمار ہوتی ہیں، یہ اس پروڈکشن کی ضروریات میں ہی شمار ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے اور ان کا جو ہے اثر باقی نہیں رہنا بلکہ ان کا اثر ختم ہو جانا ہے جب پروڈکٹ تیار ہو جائے گی، تو ایسی چیزیں اگرچہ بڑی کوانٹٹی میں رکھی ہوئی ہوں لیکن ان پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. مال تجارت ہونا ضروری ہوتا ہے، اور مال تجارت اسی مال کو شمار کیا جائے گا کہ جس مال کو آپ باقاعدہ بیچیں گے. جب آپ کسی چیز پر تیل لگاتے ہیں یا چاکلیٹ لگاتے ہیں یا کریم لگاتے ہیں یا جو ہے تیل سے اس چیز کو تلتے ہیں، یا جو ہے آپ کسی کپڑے کو سیتے ہیں تو اس میں دھاگے کا اثر، تو یہ چیزیں جو ہیں باقاعدہ اس پروڈکٹ کا حصہ بنتی ہیں، جز بنتی ہیں، اور یہ باقاعدہ بیچنے میں شمار ہوتی ہیں، یہ مال تجارت میں شمار ہوتی ہیں. یہ